السلام علیکم فرینڈز، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہوگی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، شکریہ۔ حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم علیہ السلام وہ پاکیزہ اور راست باز ہستی ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے اور جن کی پاکیزگی کی گواہی قرآن خود دیتا ہے۔ آپ اللہ کے محبوب رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ ماجدہ ہیں۔ آپ کے نام پر قرآن مجید میں ایک پوری سورت اتاری گئی اور قرآن آپ کی پیدائش، پرورش، کفالت اور آپ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبوب بندی کے بارے میں کوئی الہام نہ رکھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کے والد محترم اس دور میں بنی اسرائیل کے امام نماز تھے اور آپ کی والدہ محترمہ بھی عابدہ و زاہدہ خاتون تھیں۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر حضرت زکریا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی اور حضرت مریم علیہ السلام آپس میں بہنیں تھیں۔ کچھ لوگوں کے خیال میں حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھیں۔ آپ کی والدہ کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ کی والدہ رب تعالیٰ کے حضور گڑاتی تھیں کہ رب کریم نیک اور صالح اولاد سے نواز، اور انہوں نے نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں اولاد متولد ہوئی تو وہ اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گی۔ ان کی دعا مقبول ہوئی اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو جنم دیا تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے اللہ، میں نے تو جنم دیا ایک لڑکی کو۔ پھر فرماتی ہیں، اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے اور شیطان کے چھونے کی وجہ سے وہ چیختا چلاتا ہے ماں سوائے مریم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے کے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھا کرتے جس کا ترجمہ یوں ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ امام احمد روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نسل آدم کے ہر بچے کو شیطان اپنی انگلی سے مس کرتا ہے سوائے مریم بنت عمران اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ جیسے کہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو اور عمران کے گھرانے کو سارے جہان والوں پر ایک نسل ہے، بعض ان میں سے بعض کی اولاد ہیں اور اللہ سب کچھ سننے والا ہے۔ جب عرض کیا عمران کی بیوی نے، اے میرے رب، میں نظر مانتی ہوں تیرے لیے جو میرے شکم میں ہے سب کاموں سے آزاد ہو کے، سو قبول فرما لے یہ نذرانہ مجھ سے۔ پھر جب اس نے جنا اور بولی، اے اللہ، اس نے جنم دیا ایک لڑکی کو اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا، اور نہیں تھا لڑکا جس کا وہ سوال کرتی تھیں مانند اس لڑکی کے، اور ماں نے کہا، میں نے نام رکھا اس کا مریم اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا جس کو بائبل میں عمرام لکھا گیا۔ سورہ آل عمران کی آیات میں جن عمران کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد محترم نہیں ہیں، کیونکہ حضرت مریم کا دور اور حضرت موسیٰ کے دور کے بعد کا دور ہے۔ اس طرح عمران کی بیوی یہ عورت سے مراد ہے کہ حضرت مریم کی والدہ اس قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ سورہ مریم میں یا اختہ ہارون یعنی اے ہارون کی بہن کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ یہ فہم رکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن تھیں۔ یہ سراسر غلط فہمی ہے۔ اس بارے میں امام احمد فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نجران بھیجا، وہاں کے لوگ مجھ سے کہنے لگے، یہ جو آپ پڑھتے ہیں یا اختہ ہارون، جبکہ حضرت موسیٰ تو اتنا عرصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہیں، اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ حضرت مغیرہ ان کے اعتراض پر چپ رہے اور جواب نہ دے پائے، اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ماجرا عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے انہیں یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ لوگ انبیاء اور ان صالحین کے نام پر اپنے نام رکھتے تھے؟ مفسرین کے مطابق ان الفاظ کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک ظاہری ہو سکتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا کوئی ہارون نامی بھائی ہو، اور دوسرا عربی محاورے میں اختی ہارون کے معنی ہوں گے ہارون کے خاندان کی لڑکی۔ یہ عربی زبان کا ایک مشہور طرز بیان ہے۔
بن اسرائیل نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ملک کے انتظامی امور چلانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں قبائل میں تو تمام طرح کے نظم و نسق کو تقسیم کیا گیا، جبکہ 13واں قبیلہ جو کہ لاوی بن یعقوب کا گھرانہ تھا مذہبی خدمات کے لیے مخصوص رہا۔ بیت المقدس میں بخود جلانے اور پاکیزہ چیزوں کی تقدیس کا کام جس خاندان کے سپرد تھا وہ دراصل حضرت ہارون علیہ السلام کا خاندان تھا۔ دوسرے نبی لاوی بیت المقدس کے اندر نہیں جا سکتے تھے اور صرف کوٹھریوں اور صحنوں تک ہی کام کرتے تھے اور بنی ہارون کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ بنی ہارون کے 24 خاندان تھے جو اپنی اپنی باری پر بیت المقدس کی خدمت پر مقرر تھے۔ ان میں سے ایک ابیا کا خاندان تھا جس کی سرداری اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد تھی۔ جس دن آپ کے خاندان کی باری ہوتی آپ خدا کے حضور بخود جلانے کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہو جاتی ہے اور مدت رضاعت ختم ہوتی ہے تو آپ کی والدہ محترمہ آپ کو مقدس لے جاتی ہیں تاکہ مجاوروں کے سپرد کر دیں اور اپنی منت پوری کریں۔ مجاور جھگڑنے لگتے ہیں، ہر کوئی یہ چاہ رکھتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت اس کے سپرد کی جائے۔ حضرت زکریا کا دور نبوت ہے، طے پاتا ہے کہ قرآن اندازی کی جائے، جس کا نام قرآن کے ذریعے نکلے وہی اصل حقدار ہو۔ مجاوروں نے اپنے اپنے قلم ایک مخصوص جگہ رکھ دیے اور ایک بچے سے کہا گیا کہ ان میں سے ایک قلم اٹھا لائے۔ رب کریم کی قدرت سے وہ بچہ جو قلم لایا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا نکلتا ہے۔ تمام مجاور ماننے سے انکاری ہو جاتے ہیں اور دوبارہ قرآن اندازی کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تمام مجاور اپنا اپنا قلم نہر میں پھینکتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ جس کا قلم بہو کے خلاف بہے گا وہی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی شان سے حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم مخالف سمت بہہ نکلا اور باقی پانی کے ساتھ چلے۔ اب کی بار پھر مجاور ماننے سے انکاری ہیں۔ تیسری مرتبہ قرآن اندازی کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور طے پاتا ہے جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلا وہی ہی غالب ہے۔ قلم پھینکے جاتے ہیں تو سب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بار پھر حضرت زکریا علیہ السلام ہی غالب آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ ہی چلنے لگتا ہے۔ اس طرح مجاور ہار گئے اور مسلط خداوندی سے شرعاً اور حقیقتاً آپ ہی اصل حقدار تھے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی والدہ کی محبت اور قربت سے دور نہ کرنا چاہتا تھا، دوسرا حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی بہن تھیں۔ اس قرآن اندازی کا مقصد بھی یہ تھا کہ ان کی والدہ نے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر کر دیا تھا اور آپ چونکہ لڑکی تھیں اس لیے آپ کی سرپرستی ایک نازک مرحلہ تھا۔ سورہ آل عمران میں رب تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے واقعے کو اس طرح بیان فرماتے ہیں: یہ غیب کی خبروں میں ہیں، ہم وحی کرتے ہیں ان کی آپ کی طرف، اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب پھینک رہے تھے وہ مجاور اپنی قل میں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون ان میں سے سرپرستی کرے مریم کی، اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس رہائش پذیر ہو گئیں۔ آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتیں۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے پاس آئے تو حیران ہوتے، کیونکہ آپ کے پاس بے موسمی پھل موجود ہوتے، گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں آپ کے حجرے میں موجود ہوتے۔ حضرت زکریا کی حیرت بجا تھی، تبھی حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھتے کہ یہ پھل کدھر سے آتے ہیں، کون دے جاتا ہے؟ حضرت مریم سکون سے فرماتیں اللہ کے پاس سے۔ تبھی حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے وارث کے لیے دعا فرمائی۔ آپ کی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود معجزۂ خداوندی سے آپ کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عظمت و فضیلت کو رب کریم نے بار بار قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے اور اپنی مومنہ بندی کی پاکیزگی اور برات کا اعلان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پسندیدہ لوگوں میں شمار کرتے ہیں، جیسے کہ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہیں اور خوب پاک کر دیا ہے تمہیں اور پسند کیا ہے تجھے سارے جہان کی عورتوں سے، اے مریم خلوص سے عبادت کرتی رہ اپنے رب کی اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ پھر آگے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا:
نہیں ہیں مسیح ابن مریم مگر ایک رسول گزر چکے ہیں، اس سے پہلے بھی کئی رسول اور ان کی ماں بڑی راست باز تھیں۔ حضرت ابو موسیٰ الشعراء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں کئی کامل ہو گزرے ہیں مگر عورتوں میں کوئی کامل نہیں ہوئی، سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور عمران کی بیٹی مریم کے، اور عائشہ کو عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے سریت کو تمام خانوں پر۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے حضرت علی ابن ابی طالب سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دور کی بہترین خاتون مریم حضرت مریم علیہ السلام بڑے مقام کی حامل خاتون تھیں۔ آپ کی اہمیت کے بارے میں روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ بیمار تھیں اور اسی بیماری میں آپ کا انتقال بھی ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، تجھے تکلیف میں دیکھ کر مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تکلیف میں بڑی بھلائی رکھ دیتا ہے۔ کیا تو نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیرے ساتھ مریم بنت عمران، کلثوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ میرا رشتہ ازدواج منعقد کر دیا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ایسا کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ حضرت خدیجہ نے مبارکباد دیتے ہوئے عرض کیا، آپ کے اور ان کے درمیان اتحاد و اتفاق رہے اور اولاد نصیب ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ان کو اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے بیت المقدس میں عبادت کے لیے بٹھا دیتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی حفاظت و کفالت کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا نگہبان مقرر فرما دیتے ہیں۔ آپ بیت المقدس کے جس محراب میں متقف ہوئیں وہ مقدس کے مشرقی حصے میں واقع تھیں۔ اس پر متقف ہوئیں وہ مقدس کے مشرقی حصے میں تھا۔ اس طرح آپ نے خود کو دیکھنے والوں کی نگاہوں سے محفوظ فرما لیا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ سناتے ہوئے فرماتے ہیں، اور اے نبی، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جب کہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشۂ نشین ہو گئی تھیں اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام جس مقصد کے لیے چنی گئی تھیں وہ ابھی باقی تھا۔ آپ دن رات رب العالمین کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہتی تھیں، حتیٰ کہ آپ کی عبادت ضرب المثل بن گئی۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ آپ ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام آپ کو دیکھ کر بول اٹھتی ہیں، اگر تم کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ وہ آپ کو تسلی دیتے ہیں اور پیغام الہی سے باخبر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ حضرت مریم کی حالت دیدنی ہے۔ ایک غیر محرم شخص ان کے پاس موجود ہے، وہ خداوند تعالیٰ کا پیغام لایا ہے اور ان کی اولاد کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ آپ حیرت و پریشانی کے ملے جلے جذبات سے فرماتی ہیں، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا کہ مجھے کسی بشر نے آج تک چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، اور مریم بنت عمران کی ہے جس نے اپنے گوہر عصمت کو محفوظ رکھا، تو ہم نے پھونک دی اس کے اندر اپنی طرف سے روح۔